پھر دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 159 میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رحمت کا تذکرہ کیا، دل کے نرم ہونے کا تذکرہ کیا، کہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم دل بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، بہت لوگوں کے معاملے میں بہت نرم مزاج تھے، بالکل مثل موم، سختی آپ کے اندر موجود نہیں تھی، نرم دل تھے آپ۔ اور حضور تو نرم دل تھے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بھی نرم دل ہوتا ہے، مومن نرم دل ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے مومن، یہاں تک کہ اس کے نرم مزاج کو دیکھ کر کے لوگ اس کو بے وقوف کہنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ بے وقوف نہیں ہوتا، نرم مزاج ہوتا ہے، اس کا دل موم کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ ہمارا دل کتنا نرم ہے، ہمارا دل کتنا نرم ہے، ہم دن میں لوگوں کو کتنی گالیاں دیتے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے ہم کو، کتنے لوگوں کو دھمکیاں دن میں دیتے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، کتنا دل ہمارا نرم ہے۔ حضور نے تو فرمایا مومن کا دل نرم ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ تو کیسی، تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ حضور کا یہ معاملہ تھا کہ حضور معاف کرنے کی عادت آپ کی تھی، اتنا نرم مزاج تھا۔ بلکہ مسلمان تو مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی نرم دل تھے، ان کی بھی تکلیف حضور کو نہیں دیکھی جاتی، ان کی بھی پریشانی حضور کو نہیں دیکھی جاتی۔ جب جنگ بدر کے بعد 70 قیدیوں کو لایا گیا نا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ جب 70 قیدیوں کو باندھا گیا، ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے آرام کرنے کے لیے، لیکن ان قیدیوں کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ پر رسیوں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، تو وہ کراہ رہے تھے، آواز نکال رہے تھے تکلیف کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آتے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے، پھر حجرے میں چلے جاتے، پھر آواز آتی، پھر حضور تشریف لاتے، پھر حجرے میں چلے جاتے۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے بے چین کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ کافر ضرور ہے، قیدی ضرور ہے، لیکن ان کی تکلیف کی آواز سے مجھے نیند نہیں آ رہی، ان کی بے چینی مجھے سونے نہیں دیتی۔ تو وہ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو تاکہ یہ بھی کچھ آرام کر سکے اور سو سکے۔ اتنا نرم مزاج۔ حالانکہ وہ کون لوگ تھے سامنے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل شہید کیا؟ وہ قیدی کون تھے جنہوں نے مسلمانوں پر تلواریں چلائی ہے؟ لیکن حضور کا دل اتنا نرم تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہے کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ یعنی کہ جنگ احد کے وقت جب مسلمان میدان چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، صرف 14 صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے، تو وہاں سے آنے کے بعد حضور چونکہ زخمی بھی ہو گئے تھے، حضور کے دندان بھی شہید ہو گئے تھے، حضور کے چہرے پر تلوار کا زخم بھی لگا تھا، حضور کا خون بھی بہا، اور اتنا خون حضور کا بہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارے نبی بے ہوش ہو گئے تھے۔ کسی طرح یہ صحابہ کرام نے ہمارے نبی کی حفاظت کی۔ جب واپس لوٹ کر کے مدینے آئے تو اس وقت اتنی بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنا مرکز چھوڑ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سختی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، نرمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے۔ اور اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے
تو یہ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے۔ اگر آپ کا مزاج سختی والا ہوتا، جھڑکنے والا ہوتا تو کوئی آپ کے پاس نہیں رکتا، یہ سب بھاگ جاتے۔ یہ لوگ اگر آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے نرم مزاج کی وجہ سے، آپ کے کریم ہونے کی وجہ سے، آپ کے رحیم ہونے کی وجہ سے، آپ کے معاف کرنے کے انداز کی وجہ سے یہ لوگ رکے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ آگے ارشاد فرمائے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ یعنی کہ اب حضور کے نرم مزاج کا بھی ذکر کر دیا، اور جن صحابہ سے غلطی ہوئی تھی ان کے لیے کیا کہا؟ فاعفو عنہم، ان کو معاف کرتے رہو، اے نبی ان کو معاف کرتے رہو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہا کرو۔ معاف بھی کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہو کہ مولا میں نے انہیں معاف کر دیا، تو بھی ان کو معاف کر دے۔ ایسا مزاج ہمارے نبی کا تھا۔ واعف عنہم واستغفر لہم، اور صرف معاف کرنے کا یا معافی مانگنے کا ذکر نہیں، اب اللہ فرما رہے وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہو۔ اپنے صحابہ سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور کاموں میں ان سے مشورہ بھی لو۔ تو مشورہ چونکہ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اس کا حکم دیا، اور ہمارے نبی ہر کام مشورے سے کیا کرتے تھے، تو مشورہ کرنا حضور کی سنت بن گیا۔ اور جو چیز حضور کی سنت بن جائے اس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، بھلائی ہوگی اس میں۔ تو اس لیے آج آپ دیکھیے دنیا کا کوئی کام جس میں مشورہ کیا جائے کبھی اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ مشورے میں خیر ہے، مشورے میں بھلائی ہے، مشورے میں فائدہ ہی فائدہ۔ تو ہم کو بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مشوروں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کسی کام میں اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے اندر جو مشہور لوگ ہیں، جن کو اس کام کا نالج ہے، علم ہے، ان لوگوں سے اس بات کا مشورہ ضرور لیں۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہے ان سے مشورہ لینا۔ ہاں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بلڈنگ بنانے کا کام ہو اور آپ کسی شیتکری سے، کھیتی چلانے والے سے، گیہوں اگانے والے سے آپ مشورہ کرو کہ میں بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ کالم کہاں پر ڈالوں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو بلڈنگ والے سے مشورہ لیجئے، کسی کسان سے مشورہ مت لیجئے کہ میں بلڈنگ کیسے بناؤں۔ اگر آپ کسان ہیں تو کون سا اناج بونا چاہیے کسی کسان سے مشورہ لیجئے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ مت لیجئے گا۔ تو جس فیلڈ میں جس کو نالج ہے اس سے مشورہ لیجئے، اور حضور نے بھی ہم کو یہی سکھایا۔ جنگ خندق کے وقت صحابہ، تمام صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کیا جائے۔ ان میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے، ہمارے علاقے میں جب کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو ہم خندقیں کھودتے ہیں۔ تو حضور کو ان کا مشورہ پسند آیا، چونکہ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، وہاں بڑی لوگوں کے اندر جنگوں کے معاملات میں بڑی ان کے پاس علم تھا، معلومات تھی۔ تو ہمارے نبی کو پسند آیا، تو میرے نبی نے کہا چلو سلمان کے کہنے پر پورے مدینے کے ارد گرد خندق کھودے گیا۔ تو مشورہ اس سے لو جو اس کام کے لائق ہے، ورنہ اگر اس کو آپ کے کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تو وہ بیڑا غرق کر کے دے گا آپ کا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، یعنی صحابہ کرام سے۔ ہر صحابہ کرام جتنے تھے ہمارے نبی کے، وہ بڑے مشہور لوگ تھے۔ کوئی کسی کام میں بڑا ماہر تھا، کوئی کسی کام میں ماہر تھا، کوئی کسی کام میں ماہر تھا۔ تو کہا ان سے مشورہ بھی لیتے رہو۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اب اللہ پر بھروسہ کرو۔ کسی کام کا پختہ ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب مشورہ تم نے لے لیا، کوئی بات طے ہو گئی کہ ہاں یہ کام ہم کو کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے جب کسی کام مشورہ جب تمہارا ہو جائے
اور کسی بات کا پختہ ارادہ تم نے کر لیا تو اب اللہ پر بھروسہ کرو. مشورہ ہونے کے بعد, کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اب پھر نہیں یہ سوچنا کہ پتہ نہیں اس میں ہم کو سکسیس ملیں گی یا نہیں ملیں گی, کامیابی ملیں گی یا نہیں ملیں گی. نہیں, مشورہ کر لیا, کوئی نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا, اب پختہ ارادہ کر لو, پختہ ارادہ. پھر اس میں اگر مگر نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں میں یہ کام کروں گا تو ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں میں یہ کام کروں گا تو کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, مشورہ کر لو, پختہ ارادہ کر لو اور اللہ پر بھروسہ کرو. ہم نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا ہے وہ اگر مگر کے چکر میں ہی پریشان, اگر مگر کے چکر میں. ایک سے مشورہ لے لیا, سمجھ نہیں آیا تو دوسرے سے مشورہ لینے چلا گیا. جب وہاں کوئی بات بنی تو پھر سوچا یار چلو فلاں سے بھی مشورہ لے لیتا ہوں میں اس کام میں. اللہ فرما رہا ہے کہ مشورہ کرو, پختہ ارادہ کرو کسی چیز کا. ادھر بھی چل گئے ادھر بھی چل گئے, ہوگا نہیں ہوگا یہ سب مت سوچو, اللہ پر بھروسہ کرو پختہ ارادہ کرنے کے بعد. ایک شاعر نے کہا نا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو مشورہ کرو, ارادہ کرو پختہ, اللہ پر بھروسہ کرو کہ میں مولا یہ کام کے لیے نکل گیا, اب اس میں فائدہ یا نقصان تیری مرضی ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں مولا, اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, یہ سب تیری رحمت پر ہے. اب میں نہیں سوچتا اس کے بارے میں, تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور بس نکل گیا میں اپنے کام میں. تو اللہ پر بھروسہ بھی بہت ضروری ہے, توکل اللہ پر ضروری ہے. اللہ پر توکل نہیں ہے نا تو ہمارے کسی کام میں کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی. پھر دیکھیے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المتوکلین, اور بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو پیار کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے. تو پھر اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو اللہ پر توکل کرنا پڑے گا, اللہ پر توکل کرنا پڑے گا. اور جب اللہ پر توکل کر لیں گے نا, اللہ پر ایک بار بھروسہ جب کسی انسان کا بیٹھ جائے نا, پھر دنیا کا کوئی انسان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ اس بندے کو نقصان ہونے بھی نہیں دیتا جو اللہ پر توکل کرے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تم اپنے رب پر ایسے توکل کرو جیسے پرندے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تم اپنے رب پر ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ صبح جاتے تو خالی پیٹ ہے لیکن شام کو لوٹتے تو پیٹ بھر کے لوٹتے, بھوکے نہیں لوٹتے. ویسے توکل کرو اپنے رب پر. یہاں تو انسان کو فکر پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں آئندہ مہینے پھر میرا خرچہ کیسے چلے گا, لائٹ بل میں کہاں سے بھروں گا. فکر پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں آئندہ ہفتے میں نیٹ فلکس کا ریچارج کیسے کروں گا, پتہ نہیں آئندہ ہفتے میں اپنے گھر کا کرایہ کیسے دوں گا آئندہ مہینے. یہاں تو ڈگمگا گیا ہمارا معاملہ. یہ توکل کیوں نہیں ہے کہ جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہی ہمارے رزق کے انتظام بھی کرے گا. یہ توکل ہونا چاہیے. ہاں کوشش کرنا ہمارا کام ہے, محنت کرنا ہمارا کام ہے, لیکن کامیابی تو اللہ ہی دینے والا ہے, تو اس پر کیوں نہ توکل کریں ہم. تو فرمایا اے حبیب مشورہ کرو, پختہ ارادہ کرو, اور جب پختہ ارادہ کر لو تو اپنے کام اپنے رب کے سپرد کر دو. اپنے کام کو اپنے رب کے سپرد کا مولا کہہ دو کہ مولا میں نکل گیا اس کام کے لیے, باقی اب تیری مرضی ہے, تو جو چاہے فیصلہ کر لے.